السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سندونی پری کی حاضری کا عمل آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، سندونی پری کے بارے میں بہت افواہ پھیلا رکھا ہے عاملوں نے۔ بہت ایسے عامل ہیں جو سندونی پری کے بارے میں غلط جانکاری بھی دی ہے اور غلط افواہ بھی پھیلا رکھا ہے، تو ایسے افواہوں پہ دھیان نہ دے۔ سندونی پری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہیبت ناک، بہت خطرناک اور ڈراؤنی ہوتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، دوران عمل آپ حضرات اگر سندونی پری کا کبھی عمل کیے ہیں تو ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو پریشان کیا ہو، بہت دقتیں تکلیفیں آئی ہو، آجو باجو سے کانوں میں آواز، ڈراونا شکل، ادھر ادھر کی باتیں، ان تمام کے تمام چیزوں کو میں کنٹرول کرنے کا اور بہتر سے بہتر بنانے کا عمل کے اندر طریقہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بل ضرور دبا دیں۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خطرناک عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، آسان ہے۔ ناظرین اکرام، بتاز جوش پری کا ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھے ہیں، یا نائلہ پری کا یا پھر مغلانی پری کا عمل جو میرے چینل پہ دی ہوئی ہے، اگر ایسے عمل آپ لوگ کیے ہوں گے تو اس میں آپ لوگوں کو یہ چیز ضرور انوبھو ہوا ہوگا، یہ چیز ضرور محسوس ہوئی ہوگی کہ کانوں میں آواز آتی ہے پیچھے کی طرف سے۔ ناظرین اکرام، اس عمل میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل الگ طریقے کا عمل ہے اور اچھا عمل ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں حصار کی بات کرتا ہوں۔ سندونی پری میں عامل اکثر کہتے ہیں یہ حصار کرو، وہ حصار کرو، حزب البحر کا کرو، پتہ نہیں کیا کیا گھیرا لگانے کہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بہترین حصار بتاتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں کہ چند مفید معلومات میں سے یہ ہے کہ جو لوگ حصار نہ کرنا چاہے، کبھی حصار کا عمل نہیں کیا ہو، حصار کہتے ہیں گھیرے لگانے کو، جو لوگ حصار نہ کرنا چاہے وہ البتہ کیا کرے، تھوڑا سا دہی چھڑک دے۔ کیا چھڑک دے؟ دہی۔ حیبت کی بات ہے نا، آج تک کسی نے نہیں بتایا ہے، لیکن میرا یہ تجربہ کار ہے، پچھلے 9 سال تک میں نے حصار میں دہی چھڑکی ہے۔ ناظرین کرام، میں بتاؤں گا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دہی چھڑک دے تو کوئی ہیبت ناک صورت نظر نہیں آئے گی۔ عمل کے دوران چند عورتیں برہنہ آتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عامل کی طاقت کو یعنی جوش دلائے، عامل کی قوت مردی کو یعنی کہ اندر کی طاقت کو جوش دلائے اور وہ عمل میں ناکام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ناکام ہو جائے، اطمینان نہ رکھ سکے، ایک سوئی نہ رکھ سکے، اس لیے ان کو وہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ ننگا ہو کے آتے ہیں، بہت صورتیں بنا کے، خوبصورت صورتیں بنا کے بالکل آتی ہے یہ لوگ۔ یہ صورت صرف 3 منٹ تک جاری رہتی ہے۔ اب سنو، یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں۔ ایسی صورتیں عموماً میں دیکھا ہوں کہ 3 منٹ سے زیادہ نہیں رہتی ہے، صرف 3 منٹ رہتی ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ان کے من موہک، اگر آپ کے من کو موہنے کی کوشش کرے، اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کرے تو بالکل اس کے طرف دھیان نہ دیں، عمل میں بیٹھے رہیں۔ 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ وہ خود ہی غائب ہو جائے گی۔ اس چیز کو لکھ لے، کاپی میں نوٹس کر لیں۔ اب چلتے ہیں ناظرین اکرام، اگر عامل عقل مند ہوگا، دماغ ہوگا، مائنڈیڈ ہوگا تو اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ عمل میں بنے رہنے دے گا، ورنہ پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، سندونی قوم جنات سے ہے، اس چیز کو بھی یاد رکھنا آپ۔ سندونی پری جو ہے یہ قوم جنات سے ہے، اس کا خاندان طوائف سے ہے، اس کا خاندان طوائف سے ہے۔ طوائف غیر مسلم ہے، یہ خود بھی جادوگر ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھنا، یہ خود بھی جادوگر ہوتی ہے، اس لیے کافی مشکل سے قبضہ میں آتی ہے یہ۔ اس چیز کو آپ
ہمیشہ یاد رکھنا کہ کافی مشکل سے قبضہ میں آتی ہے، ایک تو عمل صحیح نہیں مل پاتا ہے، بہت ساری چیزیں بھی ایسی ہوتی ہے، اکثر اپنے جادو کے ذریعے سے عامل کے عمل کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے عامل کے عمل کو سلب کب کرتا ہے؟ جب اس کا حصار مضبوط نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے بعض عاملوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے، تانترک جو ہوتے ہیں ان کو ڈراتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ کا عمل ختم کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، بس دہی چھڑک دو پھر دیکھو کمالات۔ چلتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بروز بدھ عشاء کی نماز کے بعد رات میں 9 بجے کے بعد غسل کرے تازہ، ناظرین کرام غسل کرے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ 3125 مرتبہ پہلے دن پڑھنا ہے۔ ایک ناظرین کرام دائرہ کھینچے، ہے نہیں ہے، دائرہ کے بالکل چاروں طرف دہی چھڑک دے اور عود کو لے لے، عود جلا لے، عود یا گگل سلگا کر 3125 مرتبہ عمل کو پڑھے پہلے دن۔ دوسرے روز 3124 مرتبہ پڑھے، اور تیسرے روز 3123 مرتبہ پڑھے، اور چوتھے روز 3122 مرتبہ پڑھے، پانچویں روز 3121 مرتبہ پڑھے، چھٹے روز 3120 مرتبہ پڑھے۔ ناظرین اکرام ساتویں روز 3119 مرتبہ پڑھے۔ تعداد میں کمی بیشی بالکل نہ کرے ورنہ عمل بیکار ہو جائے گا اور اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کیجئے تاکہ سمجھ میں آئے۔ پڑھتے وقت ہیبت ناک صورتیں نظر آئے گی، ان سے ہرگز نہ ڈرے اور بیٹھے ہوئے اطمینان سے عمل پڑھتے رہے۔ ساتویں روز خود بخود آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اب سنیے ہم کلام کرنے کا طریقہ۔ یہ میں بہت ساری ویڈیوز میں نہیں بتاتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جانے کی وجہ سے۔ ناظرین کرام اگر اس کا کلام آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دے کہ میں آپ کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا، تو پھر وہ عامل کی زبان کیا کرے گی؟ عامل کی زبان میں بات کرے گی اور پوچھے گی کہ کیوں بلایا ہے؟ تو آپ کہیں کہ جب تمہیں طلب کروں، میں جب تمہیں بلاؤں، جہاں بھی بلاؤں فوراً حاضر ہو جانا ہے، فوراً آنا ہے۔ ناظرین کرام یہ عہد کر لے، یہ وعدہ لے لے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنی ہے؟ اس سے کوئی چیز لے لینی ہے، کوئی نشانی لے لینا ہے، اور اس نشانی پہ آپ کو اسی آیت کو جو ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، فوراً حاضر ہو جائے گی۔ دنیا کے ہر کام آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن سرینا برینا سفرینا اکجا یا سری سندونی اوم متا بہتا سراہا یا بدوح اوم متا بہتا سراہا یا بدوح۔ ناظرین اکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن سرینا برینا سفرینا اکجا یا سری سندونی اوم بھی پڑھ سکتے ہو، اوم بھی پڑھ سکتے ہو، متا بہتا سراہا یا بدوح۔ ناظرین کرام اس میں آپ کوئی کمی بیشی نہ کرے اور بہترین طریقے سے پڑھے، اپنے انداز میں پڑھے، تیز پڑھے یا دھیمی پڑھے وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ دن بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں اور بخور بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو دوبارہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی اور کوئی معاملات ہو تو رابطہ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔